نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نہ بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام بلند ہے۔ نبی پاک دا نام چامن دے نال نیکیاں چ اضافہ ہوندے، انسان دے برے اعمال کم ہو جاندے۔ جیڑا بندہ چاہندے اودیاں نیکیاں اتنیاں زیادہ ہون، بروز محشر فرشتے آکھن نبی دا عاشقارے او بندہ ہاتھ چاہے عبادت کرے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاتھ چاہ کے عبادت کرو، اچھا بولو حیدری علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک علی بادشاہ دا نام بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندے جیڑا بندہ چاہدے کہ چند سیکنڈ دے اندر اللہ ان دے نامہ یا مال دے اندر ختم قرآن دا ثواب درج کرے، اور بندہ فقط میری ایک حدیث تے عمل کرے، اللہ ان دے نامہ یا مال چ ختم قرآن دا ثواب درج کرے سی۔ ایک صحابی اٹھ کھڑا ہویا اور سکتے یا رسول اللہ کچھ لوگ ایک سال اچ قرآن پاک مکمل پڑھ دیں، کچھ لوگ 2 سال کچھ لوگ 5 سال کچھ لوگ ساری زندگی اچ ایک دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھ دیں، تے چند سیکنڈ دے اندر قرآن پاک دا مکمل ثواب کنج مل سکتا ہے، انسان دے نامہ اعمال وچ کنج آ سکتا ہے۔ اس ویلے نبی مسکرا کے فرمیندے جس ویلے ذکر حسین ہووے، مومن باوضو ہو کے ذکر وچ بہ کے میرے ویر علی دا نام دا نعرہ بلند کرن، اللہ انہاں دے نامہ اعمال وچ ختم قرآن دا ثواب ہے۔ تو ہاتھ چاہ کے اچھا بولو عبادت کرو حیدری صلوات و سلام مولا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمنات لعنت، بے شمار پاک سیدہ دا حق کھانا لیاں تے لعنت، بے شمار پاک سیدہ دا در جلانا لیاں تے لعنت، بے شمار امام زمانہ دے گستاخ تے لعنت، بے شمار صلوات ہکو پڑھو بواز بلند پڑھو اللہ۔ اگر تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جاؤ تو مہربانی ہوئے گی، جتنی حضرت آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ سکتے ہیں مہربانی فرما کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ دعا ہے آل محمد رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، بادشاہ اللہ، بانیان دی صف عذاب وچھائی اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول اور منظور عطا فرما۔ جتنے مومنین دور نزدیک تو اس ذکر پاک میں چل کے آئے، مالک اللہ سب دی حاضری اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول اور منظور عطا فرما۔ مالک اللہ اس ذکر پاک دا صدقہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ زین العابدین علیہ السلام دی بیماری دا صدقہ بیمارن ہو شفاء کلی عطا فرما۔ سنساریاں نو امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نصیب عطا فرما۔ سنساریاں نو اول وقت دے اندر نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ نماز نہ محبت عطا فرما، قرآن نہ محبت عطا فرما، اہل بیت نہ محبت عطا فرما۔ ولایت علی علیہ السلام تے قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ آل محمد دی محبت ساری نسلاں وچ جاری فرما۔ امام زمانہ دی آمد واسطے بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جتنی عزادار تشریف فرماؤ، ذکر پاک شروع کریے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، کیونکہ سیدہ بہت ہی کمال پڑھ گئے، مالک انہاں دی آواز زیادہ تو زیادہ تاثیر عطا فرماوے، مالک زندگی دراز فرماوے۔ انہاں امام حسین بادشاہ دی گل کی تھی تو میرا دل ہے میں ذکر پاک حسین علیہ السلام دی ایک گل تھوڑی عظیم سماعتاں دے حوالے کرا۔ حور علیہ السلام بے ایمانہ نو چھڑ کے، بے دینیاں نو چھڑ کے، دوزخیاں نو چھڑ کے، میں انجا کھان لاتیاں نو چھڑ کے امام حسین بادشاہ دے خیمے دی طرف روانہ ہوئے۔ چلو انجا کھا میں انجا کھا جنت دے رستے تے ٹرنا شروع ہو گئے۔ جس ویلے تواڈے تے میرے مولا جنت دے رستے تے جناب حور علیہ السلام ٹردے ٹردے مولا دے خیمے دے کول آئے، انج اکھاں تے پٹی بننی، پٹی بنن دے بعد امام حسین بادشاہ دے خیمے تے آ کے سجدہ ادا کیتا۔
امام حسین علیہ السلام نے خیمے دے باہر آ کے سجدہ ادا کیتا. چند صحابی ٹردے ٹردے امام حسین بادشاہ دے خیمے دے کول آئے. انہاں کہ جی اور بے ایماناں نوں چھڈ کے، دوزخیاں نوں چھڈ کے، لانتیاں نوں چھڈ کے تے امام حسین بادشاہ دے خیمے تے آئے ہیں، کوئی پیغام دنیا نوں دینا چاہتا ہے. اس ویلے اور سجدے چ سر چایا تے سر چاہ کے آندا ہے اگر اصل گل حقیقت گل پوچھو تے پیغام اس در تو دینا چاہیے. پیغام اس در تو دینا چاہیے. انہاں کہ پیغام کیڑا ہے کہ ہور علیہ السلام سجدے چ سر چایا، سجدے چ سر چاہ کے بعد ایک دفعہ امام حسین بادشاہ دے خیمے دے پاس بیٹھا، دوسری دفعہ 9 لکھ دے پاس دے کے فرمیندے چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے. اللہ اکبر. چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا. کیا بات ہے جڑے بولی ہو تم سلام ہے بھائی ماں حسین کی تھوڑی تے راضی ہو گئی. چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا. اور وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا، اور وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا. زہرا کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا، زہرا کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا. اور ذلیل شام نے مانگی تھی اس لیے بایت اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا، اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا. چلو جتنا سونا تسی سنتے بیٹھے ہو، ایک سطر تھوڑی اور عظیم سماعتاں دے حوالے کر کے پھر چند منٹ ذکر مصائب، چند منٹ ذکر فضائل. اور دساں جو حسین بادشاہ کتنی عظمت دے مالک ہیں، کتنی شان دے مالک ہیں، کتنی پاور دے مالک ہیں. ذاتی اوقات کوئی نہیں، ذاتی دعوت کوئی نہیں. جو میں دساں جو میرا مرشد حسین کتنی عظمت دا مالک ہے. اگر امام حسین علیہ السلام دی عزت و عظمت سننی ہوگی کم از کم بانی کیوں جاؤ گے، ذاکر کیوں جاؤ گے، سنن اللہ کیوں جاؤ گے. وقت امام حسین بادشاہ دی عزت و عظمت لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. باقی دنیا داری کسے ذاکر کسے خطیب دی جرت نہیں جو حسین کتنی عظمت مالک ہے. دسا او تم دسا بانی اللہ ہوگے، بانی اللہ ہوگے، ذاکر عباس ہوگے، سنن والے فرشتے ہومن وقت پتہ لگے جو حسین کیا ہے. امام حسین بادشاہ دی عظمت دسن لگا. یزید جنت دی خوشبو نہیں سمنی، حسین جنت دا بادشاہ ہے. یزید جنت دی خوشبو نہیں سمنی، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین بچڑے نبی دی دیدہ، یزید دیتا بازاری ماہے. حسین بچڑے نبی دی دیدہ، یزید دیتا بازاری ماہے. خدا دی نعمت دا ہر خزانہ حسین دے گرد تھوڑ کوئی نہیں. خدا دی نعمت دا ہر خزانہ حسین دے گرد تھوڑ کوئی نہیں. یزید اگر بہشت مجھنا ہے تے سانو جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یزید اگر بہشت مجھنا ہے تے سان جنت دی، تے سان جنت دی. اچھا کیونکہ میں سیالکوٹ دا ہاں تو میں ایک شاعری سیالکوٹ گزرے جناب علامہ اقبال صاحب بہت ہی کمال شاعر گزرے. اچھا علامہ اقبال صاحب خود شیعہ نہ ہیں، علامہ اقبال صاحب خود شیعہ نہ ہیں. اگر شیعہ ہومنا چند سال پہلے انہوں نے بیٹا انتقال کیتا، اہل سنت عالم دین جنازہ پڑھایا. اگر وہ شیعہ ہومنا تے وقت انہوں نے بیٹے دا جنازہ بھی شیعہ عالم دین پڑھا گیا. علامہ اقبال شیعہ نہ ہاں، علامہ اقبال دا ضمیر زندہ ہاتھ جے گا ضمیر زندہ ہے اس دے ضمیر دا نام حسین ابن علی. علامہ اقبال صاحب آخری حسرت ہے جو میں کربلا جاؤں. ماشاءاللہ. علامہ اقبال صاحب تھی حسرت ہے جو میں کربلا جاؤں، کیونکہ آخری لمحے وہ بیمار ہو گئے. گھر والے ڈاکٹر دے کول لے گئے. جس ویلے گھر والے ڈاکٹر دے کول لے کے گئے تو ڈاکٹر سفر منع کر دیا، کیونکہ اس دور زیادہ جہاز ہن کوئی نہ، سفر یا کشتیاں تے ہوتا ہی یا پیدل ہوتا ہی. انہیں کہ جی تسا زیادہ سفر نہیں کرنا. علامہ اقبال صاحب اپنے گھر والے نو آکھیا تسی گھر لگے جاؤ تو میں تھوڑی دیر بعد اکیلا آ جاسا. جتنا آکھیا نا تھوڑی دیر بعد میں اکیلا آ جاسا. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. علامہ اقبال صاحب گڈی تے بیٹھے تے سفر کرتے کرتے موجی گیٹ جگیر علی اکبر پہنچ گئے.
علامہ اقبال موچی گیٹ جگیرے علی اکبر پہنچ گئے اور جس ویلے امام حسین بادشاہ دی بارگاہ دے باہر کھڑے ہوئے پھر علامہ اقبال صاحب بارگاہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جس ویلے علامہ اقبال سجدہ کیا تھا تے ایک بندہ کولوں دی گزریا وہ سکھیا ہے علامہ اقبال صاحب پڑھے لکھے آدمی ہو تسی پڑھے لکھے ہو تے اے تواڈوں سمجھ نہیں کہ سجدہ اللہ نو ہوندا ہے یا اللہ دے گھر ہوندا ہے سجدہ اللہ نو ہوندے یا اللہ دے گھر ہوندے جب ایسا کہنا سجدہ اللہ نو ہوندے تے اللہ دے گھر ہوندے تے تسی ایک تحلیس تے سجدہ کر دیو کہ ہو گیا لے خیر علامہ اقبال صاحب انج سجدے تو سر چایا ایک دفعہ کربلا دے پاسے دیکھا اور دوسری دفعہ اس بندے دے پاسے دیکھا بد کربلا دے پاسے لے کے پیانے نے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح علامہ اقبال صاحب سجدے تو سر چایا کے وقت کربلا دے پاسے لے کے فرمیندے نے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے چلو وہاں نہیں تو یہاں سے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے وہاں نہیں تو یہاں صحیح وہاں نہیں تو یہاں صحیح چلو علامہ اقبال دی گل شروع ہو گئی تے ایک گل میں تھوڑی اور عظیم سماعتاں دے حوالے کر دیواں علامہ اقبال صاحب شاعر کوئی بھی ہوگی جس ویلے شاعری کردا ہے او دے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی بے شک انگلینڈ جی بیٹھے ہیں تے شاعری آ گئی ذہن تے لکھ چھوڑ وہ علامہ اقبال صاحب تاریخ پڑھتے پہ ہیں اسلام کا مطالعہ کرتے پہ ہیں وہ مطالعہ کرتے کرتے پہنچے اس جاتے کہ نبی دنیا تو پردہ کیتا جس ویلے نبی دنیا تو پردہ کیتا وہ اس جگہ تے پہنچے تے علی بادشاہ کول بیٹھے ہوئے ہیں نبی دنیا تو پردہ کیتا علی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ ٹردہ آیا یا علی وہ سکیب پہ میٹنگ پہ ہی ہوندی ہے تو تسی میرے نال چلو میں سارے دی میٹنگ دا رخ بدل کے توانو حکومت لے دے ماں میں توانو حکومت لے دے ماں ایک شیر سنا لگا شیر تو سارے سنیا ہو سی لیکن جیڑی گل سنا کے سنا میں لگا اے نہ سنیا ہو سی علامہ اقبال صاحب اس شیر تاریخ پڑھ دے پہ ہیں کہ نبی تو دنیا تو پردہ کر کے علی بادشاہ کول بیٹھے ہوئے ہیں اے بندہ ٹردہ آیا نام میں نہیں چاہو سر چاڑا بھائی جانے اے نبی دے کول آیا علی بادشاہ دے کول آیا اس کیسے میٹنگ پہ ہوندی ہے تے سارے دی میٹنگ کا رخ بدل کے میں تو حکومت لے دیواں میں تو حکومت لے دیواں اس ویلے علی بادشاہ نبی دے پاسے اشارہ کر کے فرمیندے نے اینو چھوڑ کے لگا جاواں ہو ہی نہیں سکدا نبی نو چھوڑ کے لگا جاواں ہو ہی نہیں سکدا اس ویلے خالق حقیقی دا پیغام آیا علامہ اقبال ہن کلم چاہتے ہن لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی نماز پڑھاون دے بعد دین اسلام دی تبلیغ شروع کی نبی فرمایا صحابیوں یاد رکھنا اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے بھائی اگر تھوڑی آواز کھول سکتے ہو تو کھولے اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے نبی فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے صحابی سامنے لے گئے تھے اتھوں میرے مرشد علی ٹرتے مسجد نبوی دے اندر آیا جتن میرے مرشد علی کا پہلا قدم مسجد نبوی دے اندر آیا اس میں نبی فرمایا آؤ آج صحابیوں دین دیاں گلاں نہیں علی دیاں گلاں کریے دین دیاں گلاں نہیں علی دیاں گلاں کریے ایک صحابی اٹھ کر آیا ہو سکے یا رسول اللہ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدم نبی بنایا تو تیری خاطر میں نوح نبی بنایا تو تیری خاطر میں ابراہیم نبی بنایا تو تیری خاطر میں اسماعیل نبی بنایا تو تیری خاطر میں یعقوب نبی بنایا تو تیری خاطر میں یوسف نبی بنایا تو تیری خاطر میں ادریس نبی بنایا تو تیری خاطر میں یحییٰ نبی بنایا تو تیری خاطر میں سلمان نبی بنایا تو تیری خاطر میں ایڈن بنایا تو تیری خاطر میں ایراد بنائی تو تیری خاطر مشرق بنایا تو تیری خاطر مغرب بنایا تو تیری خاطر مغرب بنایا تو تیری خاطر دن بنایا تو تیری خاطر آسمان بنایا تو
تیری خاطر، چرند بنائے تو تیری خاطر، پرندے بنائے تو تیری خاطر، حیوان بنائے تو تیری خاطر، انسان بنائے تو تیری خاطر۔ 1,24,000 انبیاء محمد خلق ہی تھے، فقط تیری پیارے کہ اگر محمد دن نہ بنا وہاں، نہ میں آدم جیسا نبی بنا دا، نہ میں نوح جیسا نبی بنا دا، نہ میں ابراہیم جیسا نبی بنا دا، نہ میں اسماعیل جیسا نبی بنا دا، نہ میں یعقوب جیسا نبی بنا دا، نہ میں ادریس جیسا نبی بنا دا، نہ میں یحییٰ جیسا نبی بنا دا۔ نبی مسکرا کے فرمیندے نے بے شک اللہ نے اس ساری مخلوق 1,24,000 انبیاء میں محمد کی خاطر خلق کی تھے، لیکن اللہ نے 4 فضیلتاں 4 کمال ایسے علی نو عطا کی تھے جنہیں نہ آدم کو ہے، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ نے کل کائنات میں محمد دی خاطر خلق کی تھی، لیکن 4 فضیلتاں 4 کمال اللہ نے ایسے علی نو عطا کی تھی۔ ان فضیلتاں آدم تو لے کے عیسیٰ جیسے نبی تک کوئی نبی ہے کوئی نہ۔ وہ بندے حیران تے پریشان ہوتے، اتھو جناب سلیمان ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلیمان کے چہرے تے مسکرا ہٹائی، مسکرا کے فرمیندے نے مولا وہ فضیلت کے لیے جڑی اللہ نے علی نو عطا کی تھی، اس ویلے نبی مسکرا کے فرمیندے نے او بندے خدا یاد رکھنا اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نو اے فضیلت عطا نہیں کی تھی۔ خود فرمایا عیسیٰ تو لے کے میں محمد نو بھی اللہ اے فضیلت عطا نہیں کی تھی۔ اس کہا یا رسول اللہ فضیلت دسو، اس ویلے نبی مسکرا کے فرمیندے نے یاد رکھنا میری اے وہ زبان ہے جنہی اللہ دی مرضی تو بغیر حرکت نہیں کرتی۔ یاد رکھنا میری زبان وہ زبان ہے جنہی اللہ دی مرضی تو بغیر حرکت نہیں کرتی۔ فرمایا اللہ نے پہلی فضیلت پہلا کمال ایسا علی نو عطا کیتا جیڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نو نہیں ملیا۔ وہ کہا یا رسول اللہ وہ فضیلت کہڑی؟ نبی فرمیندے نے یاد رکھنا اللہ نے علی دی آمد واسطے خانہ کعبہ منتخب کیتا۔ خانہ کعبہ اچ علی آیا، نہ آدم آیا، نہ نوح آیا، نہ ابراہیم۔ بے شک بے شک واہ واہ جیو۔ خانہ کعبہ اچ علی آیا، کوئی نبی خانہ کعبہ اچ نہیں آیا۔ اس کہ دوسری فضیلت فرمایا سنو دوسری فضیلت کہڑی؟ فرمایا اللہ دے جہان دے اندر محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، کوئی ذاکر مولوی خطیب نہیں فرما رہے، نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ نے پہلی فضیلت خانہ کعبہ علی نے بھیجیا۔ دوسری فضیلت فرمیندے نے یاد رکھنا اللہ نے بطول جیسی بیوی علی نو عطا کی تھی، ایسی بیوی کسی نبی کو کوئی نہیں، ایسی نبی کو بیوی کوئی نہیں۔ انہوں نے تیسری فضیلت اس ویلے نبی مسکرا کے فرمیندے نے بندے خدا یاد رکھنا اللہ نے جہان دے اندر تیسری فضیلت ایسی علی نو فضیلت عطا کی تھی جڑی آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو کوئی نہیں۔ وہ کہے یا رسول اللہ تیسری فضیلت تیسرا کمال کیا ہے؟ اس ویلے نبی مسکرا کے فرمیندے نے یاد رکھنا اللہ نے اس جہان دے اندر علی نو جنتی جوانا جیسے پتر عطا کیتے، حسن تے حسین جیسے بیٹے عطا کیتے، ایسے بیٹے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو کوئی ایسے بیٹے کسی نبی کو کوئی نہیں۔ انہوں کہ جی چوتھی فضیلت زندگی دراز ہونا سلامت رہو، چوتھی فضیلت کی چوتھا کمال کے فرمیندن آؤ سنو اللہ دے جہان دے اندر میرے ویر علی نو چوتھا کمال چوتھی فضیلت جیڑی میرے اللہ نے عطا کی تھی۔ انہوں نے یا رسول اللہ کیڑی فضیلت تھے کیڑا کمال؟ نبی مسکرا کے فرمیندن اللہ نے علی نو پہلی فضیلت عطا کی تھی، اللہ نے علی نو خانہ کعبہ وچ بھیجیا۔ دوسری فضیلت عطا کی تھی اللہ نے بطول جیسی بیوی عطا کی تھی۔ تیسری فضیلت اللہ نے حسن حسین جیسے عظیم بیٹے عطا کی تھے۔ فرمیندن چوتھی فضیلت جہان دے اندر آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو کوئی نہیں۔ انہوں نے یا رسول اللہ فضیلت کہڑی؟ نبی مسکرا کے فرمیندن اللہ نے علی نو میں محمد جیسا سسر عطا کیتا، ایسا سسر اللہ کسی نبی نہیں عطا، ایسا سسر اللہ نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں کیتا۔ تو نبی فرمایا افضل محمد، افضل محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وقلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد،
ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا سارے بولو آخری، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، ہم سب کے سب محمد۔ ایک بندہ اٹھ کر آیا، وہ سکے یا رسول اللہ تسی سارے محمد ہو؟ فرمایا بے شک اساں سارے محمد ہاں۔ وہ سکے مولا اگر تساں سارے محمد ہو تو کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی زین العابدین کیوں ہے، کوئی محمد باقر کیوں ہے، کوئی جعفر صادق کیوں ہے، کوئی موسیٰ کاظم کیوں ہے، کوئی علی رضا کیوں ہے، کوئی محمد تقی کیوں ہے، کوئی علی نقی کیوں ہے، کوئی حسن عسکری کیوں ہے، کوئی امام مہدی کیوں ہے؟ اس ویلے نبی مسکرا کے فرمانے نے بندے خدا قرآن پڑھے؟ وہ سکے جی یا رسول اللہ قرآن پڑھے۔ فرمایا اگر قرآن پڑھے بس کوئی سورت فاتحہ کیوں ہے، کوئی سورت اخلاص کیوں ہے، کوئی سورت ناس کیوں ہے، کوئی سورت یاسین کیوں ہے، کوئی سورت بقرہ کیوں ہے؟ وہ سکے یا رسول اللہ قرآن دے پاریاں دے نام ہیں، کوئی سورت یاسین، کوئی سورت بقرہ، کوئی سورت فاتحہ۔ نبی فرمایا یاد رکھنا قرآن دے پارے الگ الگ ہو جا مرد، کوئی سورت یاسین بنویں دیئے، کوئی سورت ناس بنویں دیئے، کوئی سورت بقرہ بنویں دیئے، انجلی اسی سارے محمد لیکن الگ الگ ہو جاویے، کوئی علی بن جاتا ہے، کوئی حسن بن جاتا ہے، کوئی حسین۔ سلام زندگی دراز ہو کوئی حسین بن جاتا ہے۔ بڑا بارے مسلمانہ علی دیاں دیاں تے پتر، اس دین دی خاطر کسے نبی دے پتر اتنے نہیں رولے جتنیاں علی دیاں دیاں رول گئیاں۔ سوکھا بچیا ہو گیا دین کدی نہ روی ہاں، ماتمی جوانوں روندے اس وجہ تواں جیڑی گھر وچ نہ ٹر دی اونوں مسلمانہ بازار وچ ٹریا۔ اللہ جیڑی گھر وچ نہ ٹر دی مسلمانہ انہوں بازار وچ ٹریا۔ کوفے تے منبر تے بیٹھ کے تیرا تے میرا مرشد علی رت رنا، جس میں لے علی ہوئے تے ان صحابی اٹھ کھڑا ہویا ہو سکے یا علی اتنے سال ہو گئے تے آج تے تسی رونے کوئی نہیں تے آج روندے کیوں؟ علی فرمایا میں آج تے تواڈے کول کچھ منگیا نہیں، آج منگدا عطا کرے سو۔ اس میں لے صحابی تے بس ہائے بلند ہوئی تے رو کے آندے یا علی تسا حکم کرو۔ اس میں نے علی فرمایا آج تواڈے گھر دیاں جتنیاں عورتاں ہیں ایک دفعہ میرے کہن تے میرے گھر بھیج آئے۔ علی فرمایا جتنیاں عورتاں ہیں کوفے دیاں ساریاں میرے گھر بھیج آئے۔ علی بادشاہ دا حکم ہے سارے گھر لگے گئے، جیدی بہن ہے اس بہن نو بھیجیا، جیدی بی بی ہے اس بی بی نو بھیجیا، جیدی ماں ہے اس ماں نو بھیجیا، جیدی بیٹی ہے اس بیٹی نو بھیجیا۔ جس ویلے کوفے دیاں عورتاں ٹردیاں میرے مرشد علی دے دروازے تے کول آئیاں۔ اس ویلے علی رو کے فرمیندے نے حسن لال جتنی جلدی ہو سکدے سارے بھراواں نو نال لے کے علیحدہ حجرے چ لگا جا۔ جدوں حکم دیتا حسن جلدی نال بھراواں دے رلے علیحدہ حجرے چ چلے گئے۔ جس ویلے علی دے پتر علیحدہ حجرے چگین کوفے دیاں عورتاں میرے مرشد علی دی حویلی چاک بہ گئیاں۔ جس ویلے بہ گئیاں اس ویلے علی فرمایا فضا، جتن فرمایا نے فضا، فرمایا جی مالک فضا میرے گھر دے جتنے چراغ ہیں ایک دفعہ روشن کر۔ جتن آکھیا نا ایک دفعہ روشن کر، جناب فضا چراغ روشن کیتے۔ جس ویلے چراغ روشن کیتے اس ویلے فضا دے پاس ڈے کے فرمیندے نا ہن او میری دھی لے آ جن ٹرن دا وال نہیں آدا۔ اللہ اکبر، ہون او میری دھی لے آ جن ٹرن دا وال نہیں آندا۔ علی دی دھی اپنی حویلی حجرے چ باہر آمنائی تے شریعت دا برخہ پا لیا۔ برخہ پا کے معززارو بس بی بی دا پہلا قدم باہر آیا تے ان کوفے دیاں عورتاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ جس ویلے بی بی ڈٹھائی نا اس ویلے بی بی فرمایا اما فضا اے کوفے دیاں عورتاں اتھا بیٹھی ہیں میں انہاں دے سامنے کیویں باہر آواں میں شرم آندی۔ جدن آنکھا نے میں شرم آندی اس ویلے بی بی روان علی عزادارو اس ویلے علی فرمایا ایک دفعہ میری دین و آنکھ باہرہ۔ جدن آنکھا نے ایک دفعہ میری دین و آنکھ باہرہ اس ویلے علی دی دی باہر آئی۔ اس ویلے علی فرمایا ایک دفعہ میرے آنکھر تھے ان کوفے دیا عورتاں دے سامنے سر تو چادر لہا مرد نام آئے علی دی دی بجتے ہوئی کوفہ جلدی دال اپنے حجرے جگے رو کے فرمیدن اما فضا میرے باتے نواز میں مرن تو پہلے مر ویسا سر تو چادر نہ لہے سا۔
اللہ اکبر سر تو چادر نال حصہ مسلمانہ بڑا ہی مارے علی دیاں دیاں تے پترن میں انجا کھاں اتنا نبی دے پتر نہیں رلے جتنیاں علی دیاں دیاں رل گئیاں بس دراما دی کتار دے رلے علی دی دی گھر دی حویلی 28 رجب جس میں نے گھر جناب عبداللہ دی حویلی چھوڑی امام حسین بادشاہ پتران دی کتار بنائی دراما دی کتار بنائی عباس بس ایک وین کرنے تھے بھائی منبر دے من لگا جلدی نال مولا عباس باہر آئے انج سر تو امام اللہ آیا فرمینا الحجاب 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 ومت نہیں جانا جدن تین دفعہ کہنے الحجاب 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 اس ویلے حسین ٹردے ٹردے آواز کھول آئے میں فرمایا گلی ہے کوئی نہ چھتا تے ہے کوئی نہ آج پردہ کہ تو کروا رہے ہیں اس ویلے حسین دے پاسے غازی ڈٹھا ہے غازی رو کے فرمیندن جدن میں باہر آیا میں ڈٹھے آسمان تو اللہ دے فرشتے نبی دی قبر دا طواف کرن واسطے آ رہے ہیں میں انہاں نو آکھے اکھی بند کرو آج علی دیا دیا باہر آ رہے ماتمی جوانوں جس ویلے علی دی دی کا پہلا قدم باہر آیا مدینے دی نگری ہل گئی علی دی دی دوسرا قدم چایا رو کے فرمیندن اکبر میں تھک بھیا ماتمی جوانوں چوتھی پجنے قدم تے گھیر فرمایا سجاد جلدی کر باتیں نو بھلا جدن آکھیا نے جلدی کر باتیں نو بھلا ماتمی جوانوں جدن آکھیا نے ہن باتیں نو بھلا سجاد بجتے ہوئے ہن مولا حسین دے قدماں تے آئے بابا میری چھٹی پئی آندی ہے میں تھک گئی